ہما قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص جو مالک الملک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار رہبر و رہنما مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ اے میرے معزز محترم بھائی اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مختصر ٹائم میں میں نے آپ کے سامنے آجر اور اجیر، اسلامی قوانین کے مطابق آجر اور اجیر کے حقوق آسان لفظوں میں سمجھیں کہ مزدور، مالک اور مزدور، آجر اور اجیر، ان کے حقوق، ان کی شرعی رہنمائی ہمیں قرآن و سنت میں کیا ملتی ہے، اس کے بارے میں نے ذکر کرا۔ سورہ زخرف 25 نمبر پارہ ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، پیچھے تذکرہ ہے رسالت اور نبوت کا، تو اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کہ یہ لوگ کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبوت دے کس کو دے، جس کو ہم چاہیں، رسول بنائے کس کو بنائے، جس کو ہم چاہیں؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، نبوت اور رسالت تو بڑی ہیوی چیز ہے، یہ تو دور کی بات ہے کہ ان کے درمیان ہم نے معیشت جو تقسیم کی ہے وہ ہم نے کی ہے۔ ہم نے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ امیر بن جائے، وہ غریب بن جائے۔ دنیوی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے خود تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، پھر ہم نے ان کو درجوں میں دنیا میں بعض کو بعض سے فوقیت دی ہے۔ کسی کو ہم نے امیر بنا دیا ہے، کسی کو ہم نے غریب بنا دیا ہے، کسی کو ہم نے آجر بنا دیا ہے، کسی کو اجیر بنا دیا ہے، کسی کو حاکم بنا دیا ہے، کسی کو محکوم بنا دیا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دنیا میں بعض لوگ بعض سے اپنا کام لے، نظام کائنات چلے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال کی تلاش میں رہنا، اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہنا، یہ بہت بہتر ہے اس مال سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ حلال مال تھوڑا ہوگا وہ بہتر ہوگا حرام کی کثرت سے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں وعدے کی ہیں، کئی ایک باتیں ہیں لیکن جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، ایک تو ہے کہ روزی کی تقسیم، دنیا میں رفعت بلندی، غریب اور امیر، حاکم محکوم بننا، اس میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کسی کو عمل دخل ہوتا نا تو سب سے زیادہ معاشرے میں غریب لوگ، مزدور لوگ، محنتی لوگ امیر ہوتے، سب سے زیادہ تو وہ محنت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آجر کو، مالک کو اللہ کے دیے پر کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی مزدور کو احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے کہ میں غریب ہو چکا۔ نہ، یہ اللہ کی معیشت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے معاملے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حکمت وعدے کر دی ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ قانون نہیں ہے کہ جن کو دنیا کی ہر نعمت مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے۔ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ قانون نہیں ہے کہ جن کو کچھ نہیں ملا وہ غریب ہے تو اللہ ان پہ ناراض ہے۔
کئی امیر ترین لوگ ہیں، سمجھداری کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، امیر ہونے کے باوجود سارے حقوق سمجھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ کئی بالکل غریب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو تنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ مغضوب ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ بالکل غریب ہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان پہ خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد محض عالم دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا ہے، اور پھر جیسا کہ کمیونسٹوں کا ذریعہ ہے، اشتراک کا دین رکھنے والوں کا ذریعہ ہے، ان کا تصور ہے کہ سب لوگ برابر ہوں۔ ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، جیسے بھی کوئی کر لے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ قانون ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ عمراء اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے غریبوں پہ انحصار کرتے ہیں۔ مثلا ایک بادشاہ ہے، اس کو حجام کی ضرورت پڑے گی، باورچی کی ضرورت پڑے گی، اور ملازموں کی ضرورت پڑے گی، لیکن حجام کو، باورچی کو، عام ملازموں کو بادشاہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ کروڑوں کی، اربوں کی یہ جائیداد ہے، مزدوروں کے بغیر یہ ایسے سمجھیں کہ ان کی حیثیت ایک کباڑ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مزدوروں کا ہونا، کارکنوں کا ہونا، اچھے لوگوں کا ہونا، یہ فیکٹریوں، کارخانے، ملوں کے لیے، کام چلانے کے لیے ایسے ہے جیسے روح کے لیے بدن اور بدن کے لیے روح ہے۔ اس طرح مالک اور مزدور، ان کے درمیان جو ایک تعلق ہے نا، یہ بنیادی اور فطری اور انسانی ہے، اور یہ بڑا مقدس تعلق ہے۔ عاجز کو، مالک کو کبھی مزدور کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی مزدور کے لیے روا اور جائز ہے کہ وہ مالک کا استحصال کر دے، اس کے مال کو اجاڑ کر راہ کر دے، یہ کوئی اس کو اختیار نہیں ہے۔ خلاصہ مختصر کہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ جیسا کہ حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الکسب اطیب، کہ کمائی تو ہر آدمی کرتا ہے، بالواسطہ بلا واسطہ ہم میں سے ہر آدمی مزدور بھی ہے اور مالک بھی ہے، کوئی نہ کوئی کام کوئی کر رہا ہے، دھندا کر رہا ہے زندگی گزارنے کے لیے، امیر سے امیر ہے وہ بھی کر رہا ہے، غریب سے غریب ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ کون سی کمائی سب سے افضل ہے؟ تو نبی محترم فرماتے ہیں کہ عمل الرجل بیدیہ، کہ آدمی کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اپنے جسم کو ہلانا، تجارت کرتا ہے، کوئی اور پیشہ کرتا ہے، کوئی بھی اپنی زندگی کے گزران کے لیے کرتا ہے، لیکن اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، اور یہ پیشہ وہ کل کسب مبرور، اور ہر قسم کی وہ تجارت کہ جو دھوکے سے پاک ہو، فراڈ سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ تجارت ہے۔ اور پھر ہاتھ سے آدمی کمائی کرتا ہے، اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حلال کی تلاش میں رہتا ہے، تو حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، کہ ایک آدمی محنت مزدوری کر کے کھاتا پیتا ہے، اپنے باپ یعنی اپنے والدین، بیوی بچوں کے پیٹ کو پالتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، اب یہ جو کھاتا ہے، پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، یہ کمائی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔
اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس آدمی پر، یہ کماتا ہے کھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مانگتے ہیں، مانگنے سے اپنا کام چلاتے ہیں، ان کو چسکا پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا زبان کو ہلائیں گے ہمارا کام ہو جائے گا، دمی کا دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ یہ اتنی نحوست ہے، اتنی نحوست ہے کہ دنیا میں کوئی عزت آدمی کی باقی نہیں رہتی، اور کل قیامت کے دن ایسے شخص اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، ڈرونی ان کی شکل ہوگی، اور ایسا منظر پیش کیا جائے گا، یہ علامت ہوگی کہ اس کے جسم پہ کوئی گوشت نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ڈرونی بد قسم کی شکل بنا دی گئی ہے۔ اس کا کون سا جرم تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ دنیا میں یہ گداگر بھکاری تھا، یہ مانگتا تھا، مانگ کر اپنا کام چلاتا تھا، حالانکہ اللہ نے صحت دی تھی، ہاتھ پاؤں سب کو ہی دیے تھے، لیکن یہ مفت خورا تھا، ہڈ حرام تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے، لَإِن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا، اے میرے صحابہ یہ بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی اپنی رسی لے کندھے پہ رکھے، جنگل کو نکل جائے اور لکڑیاں توڑ کر کاٹ کر گٹھا بھر کر بنا کر اپنی پشت پہ لائے اور بازار میں سیل کر دے، اپنی عزت اور آبرو کو بچائے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے محنت کر لے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے من ان یسأل الناس، اس سے کہ یہ لوگوں سے مانگے، آتوہ او منعو، اب لوگوں کی مرضی ہے، اس کو کچھ دیں اس کو کچھ نہ دیں، لیکن اس نے اپنی آبرو کو اپنی عزت کو پامال کر رکھا ہے، اس کی نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں اس کو عزت ملے گی۔ اور پھر سب سے زیادہ برگزیدہ انبیاء ہوتے ہیں، عقل کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کامل اکمل مکمل اگر دنیا میں ہوتے ہیں تو انبیاء ہوتے ہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، دنیا میں جو بھی اللہ نے نبی بھیجا ہے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، اور اس میں ایک نا مشق ہوتی ہے، اونٹ چرانے والے، جنگلوں میں رہنے والے یہ سخت دل ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بکریاں چرانے والا بڑا نرم دل ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ باڑے سے بکریاں صبح نکالتا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے، کوئی لسی کوئی چائے کوئی جو بھی اس نے ناشتہ کیا ہے نا، بکریاں نکالے گا، راستے میں دیکھے گا کوئی ایسی کوئی شاخ درخت کی کوئی ٹوٹی پوٹی چھوٹی موٹی پڑی ہے نا، اس کو اٹھا لے گا، سارا دن اسی شاخ کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا، ایسے اشارے کرتا رہے گا، یا اس کے پاس کوئی کتا ہوگا اس کے ذریعے جیسا بھی ہوگا، کبھی کسی بکری کی وہ ٹانگ نہیں توڑے گا، آنکھ نہیں نکالے گا، کان نہیں پھوڑے گا، بار بار بکری حرکت کرے گی، وہ ایسے کاشن دے گا، آواز دے گا۔ یہ نبی کو اللہ نے ہر نبی کو یہ ٹریننگ دی ہے بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ کہ مخلوق میں سے کچھ بد قسم کے ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، بد رویہ ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا پوری کائنات میں سے ہر جگہ سے مٹی لے آؤ، آدم کا پتلا بنا، مٹی میں سے کوئی سخت تھی، کوئی نرم تھی، کوئی سیاہ تھی، کوئی سفید تھی، کوئی کس قسم کی تھی، اور بنی آدم میں بھی اولاد ایسی ہے، کچھ اچھے اخلاق والے، کچھ سخت ہیں، کچھ کیسے ہیں، ان کی رنگت کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، کیونکہ جیسے زمین ہے ایسے انسانوں کی طبیعتیں ہیں۔ لیکن ان سب طبیعتوں کے ساتھ کون صحیح رہے گا؟ وہ نبی رہے گا جس کی اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کروائی ہوگی۔ اب بکریاں شرارت کرتی ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، سارا دن چرانے کے بعد لے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتا، آپ نے یہ فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، کہ چند قرات کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اب تو میں بات کر رہا تھا محنت مزدوری کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے۔
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا صحت مند نوجوان آلات کسب لے کر، کوئی بھی کسب ہو سکتے ہیں، وہ مستریوں کا سامان ہو سکتا ہے، وہ کاشتکاری کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آلات کسب وہ لے کر نا ایسے تیزی سے گزرا، پاؤں ایسے نا سناٹا ایسے ویسے چھا گیا، بھاگتا بھاگتا بڑے بڑے قدم ایسے نا، عجیب ایک منظر تھا کہ نوجوان آلات کسب لے کر آگے سے گزرا۔ کسی نے کہا کہ کاش کہ یہ نوجوان آلات کسب لے کر بھاگا جا رہا ہے تو یہ بہت اچھا تھا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں بھی اس قسم کے انداز کا مظاہرہ کرتا تو اچھا تھا۔ یہ کمانے کے لیے تو جا رہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو اس کا یہ انداز ہونا چاہیے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا ایسا مت کہو۔ پھر آپ نے تفصیل تھوڑی سی ذکر کی، آپ فرماتے ان کان خرج یسعى علی ولدہ الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت کھانے پینے رہائش کے لیے یہ کمانے کے لیے نکلا ہے تو جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہد ایک جاتا ہے اور یہ مجاہد سے کم نہیں ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے حلال ذرائع حلال رزق کی تلاش میں یہ بھاگا جا رہا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرح مجاہد کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا ان کان خرج یسعى علی ابویہ شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین ضعیف ان کی خوراک کے بندوبست کے لیے، ان کے میڈیسن رہن سہن کے لیے یہ محنت اور کوشش ایسے جلدی جلدی جا رہا ہے اپنے کام کو آلات کسب لے کر، فہو فی سبیل اللہ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان کان خرج علی نفسہ یعفها فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ نکلا ہے حلال روزی کی تلاش میں، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں گویا کہ اس کو سمجھو کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرح جیسے مجاہد نکلتا ہے، یہ بھی اس سے کوئی کم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ان کان خرج ریاء ومفاخرۃ فهو فی سبیل الشیطان، اگر یہ نکلا ہے ریاکاری کے لیے میں بڑا جوان، اگر یہ نکلا ہے اس گھمنڈ میں فخر میں غرور میں کہ میں بڑا طاقتور، تو یہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں چل نہیں رہا۔ کئی ایک نوجوان اپنے شہر میں کام کرتے، گاؤں سے شہروں میں آتے ہیں، آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، کئی کئی سال لگا دیتے ہیں اور حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہیں جیسے مجاہد ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اس سے کم نہیں ہے۔ 50% عبادات 50% معاملات ہیں، یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک بندہ مومن اللہ کی پاکیزہ ملاقات کے لیے تیار ہوتا ہے آخرت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی بالواسطہ یا بلا واسطہ آجر بھی ہے، یعنی مالک بھی ہے، اجیر بھی ہے، مزدور بھی ہے، کوئی نہ کوئی کسب کر رہا ہے، لیکن خرابی کہاں واقع ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے حقوق کا ڈھنڈورا تو پیٹے لیکن اپنے واجبات پسے پوچھ چھوڑ دے تو خرابیاں پیدا ہوتی۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی، خواتین و حضرات میں سے، گھروں میں چکر، باہر چکر، معاملات خراب، ہر شعبہ برباد، نیچے سے اوپر تک خرابی، یہ خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فرائض کو نسیہ منسیہ کر دیا ہے۔ ہمارے اوپر فرائض ہیں، اگر ہر آدمی اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض کو پورا کرے تو اس کے جو واجبات اور حقوق ہیں نا اس کی چوکھٹ پہ مل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو پارٹنر
इन सदका, अगर सच बोलते हैं, सही तिजारत करते हैं तो बुरे का तो अल्लाह इनकी तिजारत में भी बरकत देता है। ये दोनों अच्छा खाते हैं, सही रहते हैं, अगर इनमें से झूठ आ जाता है तो फिर वो नफ़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन तिजारत में नफ़ा भी है, नुकसान भी है। इसके साथ साथ मजदूरों के साथ रवैया इख्तियार करना कि हमें नफ़ा हो, अल्लाह ना करे हमें नुकसान हो, लेकिन हम मजदूरों की मजदूरी देने से गुरेज ना करें, फिर नफ़ा ही नफ़ा है, कामयाबी ही कामयाबी है। एक बंदा मोमिन निकलता है मजदूरी करने के लिए, एक खाता पीता आदमी टाल मटोल करता है, हिला शादी करता है, हालांकि सब कुछ होने के बावजूद उसको नहीं देता, हाँ दूंगा कल परसों, ऐसे टाल मटोल करता रहता है। अल्लाह फरमाते हैं वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि भलाई के काम में, परहेजगारी के काम में एक दूसरे का तामन करो और गुनाह और ज्यादती के काम में तामन ना करो। एक आदमी हलाल की तलाश में, अपने बीवी बच्चों की रोजी की तलाश में है, तो भागा भागा फिर रहा है, और फिर उसका तामन करना चाहिए। इसके साथ साथ रवैये भी दुरुस्त होने चाहिए। रवैये दुरुस्त, अगर आदमी से गलती हो जाए तो इंसान है, हो जाती है, लेकिन उसके साथ प्यार करना, मोहब्बत करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुवैद रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरी मुलाकात हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला से रब्ज़ा जगह पे हुई। मैं जब पहुंचा ना, वो अलैहिल्लतन वाला गुलामिहुल्लाह, कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जोड़ा पहना हुआ है, यानी एक नीचे चादर है बेहतरीन और ऊपर एक चादर है, वो दो चादरें होती थी उस वक्त, लपेट लेते तो पूरा जोड़ा होता था। एक बेहतरीन उन्होंने जोड़ा ज़ेबे तन किया हुआ है, और उनका जो गुलाम है ना, उसने भी बेन ही ऐसा ही इसी कपड़े का, इसी कलर का खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है। तो कहते हैं कि हज़रत मारूर बिन सुवैद कि मैंने ये दरियाफ्त किया, ये क्या मामला है, क्या माजरा है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इन्नी साबब तो रजुलन फ़अय्यरतु बिउम्मी, कि ये मेरा गुलाम है, मैंने एक दफ़ा गुस्से में आकर इनको इनकी माँ की गाली दी थी। जब मैंने आर दिलाई, गैरत दिलाई इसको इसकी माँ की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू ज़र इन्ना कमरुन फ़ीका जाहिलियतुन, कि तुम ऐसे शख्स हो अभी जाहिलियत के मुआशरे की स्मेल और बदबू तुम्हारे अंदर दाखिल शामिल है। जाहिलियत गई नहीं। इससे भी हमें बड़ा सबक मिलता है कि कोई मजदूर है, कोई मुलाजिम है, कोई मतहत है, उसको कोई जली कटी ना सुनाए, उसके पर्सनल मामलात में उसको जख्मी ना करें, क्योंकि जुबान का जो जख्म है कभी मुंदमिल नहीं होता, बढ़ता नहीं है, तीर तलवार के जख्म खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं हाँ ये मामला था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्वानुकुम हवलकुम जअलहुमुल्लाहु तहता ऐदीकुम, ये मुलाजिम तुम्हारे, ये गुलाम तुम्हारे, ये मजदूर, ये तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने तुम्हें इनको तुम्हारे मतहत कर दिया है किसी मसलहत की बना पे। और मसलहत अल्लाह ने कुरान में क्या जिक्र की है, ताकि निज़ाम कायनात चलता रहे। अगर सब बराबर हो जाए तो कोई किसी का काम नहीं करेगा और ये मुआशरा नहीं चल सकता, ये अल्लाह की हिकमतें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तुम्हारे भाई हैं, इनसे नफरत मत करो। मैंने देखा कि कई एक मुलाजिम बेचारे, गरीब होना अमीर होना इसमें किसी का क्या कमाल है, तो मैंने जैसे गुजारिश की अगर ये मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मुआशरे में सबसे ज्यादा अमीर ये होते, अगर मेहनत की वजह से आदमी अमीर होता, लेकिन आपने फरमाया इनके साथ अच्छा सलूक करो, फलयुतइमहु मिम्मा याकुल वयुल्बिसु, कि अगर अल्लाह ने हालात ठीक किए जो खाए अपने मुलाजमों को भी खिलाए, अपने मजदूरों को भी खिलाए, जो पहने इनको भी पहनाए, और फिर इनको ऐसे काम में मुशक्कत में ना डालो कि ये मगलूब हो जाए। एक आदमी 2 मन वजन नहीं उठा सकता, आपने उसको कहा ये बोरी उठाओ और लेकर जाओ आधा किलोमीटर, ये जुल्म होगा, ज्यादती होगी। हाँ अगर ऐसे बसौकात नागजीर हालात होते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फैन कल्लम तो मुँह फ़ाइनुहुम, अगर उनको भारी काम में तकलीफ दो तो उनका तामन भी करो ताकि उसका हौसला भी बन जाए, वो कहे ये मेरा दुश्मन नहीं,
مجھ پہ جھوٹی یہ ہے نا ایسے دبدبا نہیں جماتا، روب نہیں جماتا، بلکہ مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ مزدوری طے کر لینی چاہیے، کام کی نوعیت بتائیں اسلامی اصولوں کے مطابق، اس کو مزدوری طے ہو گئی پھر اس کو کام لگائیں۔ اس کے بھی کچھ دلائل ملتے ہیں ہمیں قرآن و سنت میں، لیکن مختصر سا ذکر کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی مظالم سے بھاگے مدین پہنچ گئے۔ ایک واقعہ عجیب و غریب ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ کنویں پہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے، طاقتور چرواہے آتے ہیں، وہ ڈول کھینچتے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وہ شرم و حیا کی پہ کر دو لڑکیاں پیچھے کھڑی ہیں، یہ پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، وہ بچا کھچا پانی ہوتا ہے تو اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ یہ کون بیٹیاں ہیں؟ یہ لڑکیاں ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی ولی نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں ہوتا نا، اگر ولی اللہ کے اختیار میں کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کبھی بکریاں نہ چراتی۔ وہ بکریاں چراتی تھی، وہ کیوں چراتی تھی؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جو چاہے اللہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے بیٹے لینے کی کسی ولی کی استطاعت ہوتی تو کم از کم شاہ پیر علی حجویری رحمہ اللہ ان کی 2 شادیاں ہو گئی تھی، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں دیا تھا، اپنے لیے تو کوئی نہ کوئی ایک بیٹا لے لیتے۔ اس لحاظ سے بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، کاروبار میں برکتیں ڈالنا، یہ سارے کام کرنے یہ اختیار میرے مالک کے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، ان میں سے جو چل رہی تھی نا شرم و حیا کی پیکر تھی۔ اب میں جو بات کر رہا تھا، بیٹیاں نوجوان ہیں، ایک غیر محرم آدمی ان کو جب بلایا گیا، ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے سوچا اب ایک نوجوان ہے، غیر محرم ہے، اس کو ملازم رکھتے ہیں تو کیسے رکھتے ہیں، لیکن یہ امین ہے، طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے، سلجھا ہوا ہے۔ ابھی نبی تو بعد میں بنے ہیں نا، ابھی تو نبی نہیں بنے تھے۔ ایک نبی شعیب علیہ السلام کے پاس جب ان کو پیش کیا گیا تو میں نے کہا نا کہ مزدور سے مزدوری طے کر لینی چاہیے، تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارید ان احدبنا تیہاتین، کہ میرا ارادہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، لیکن شرط یہ ہے ان تأجرنی 8 حجج، یہ میری ایک شرط ہے کہ میرے تو ہاں کام کرے گا 8 سال تک۔ پھر فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 10 سال پورے کر دیتا ہے کہ تیری مہربانی ہوگی، تیری طرف سے ہوگی، لیکن میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا، ان قریب تو مجھے اچھا پائے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ، ٹھیک ہے شعیب علیہ السلام یہ آپ کے اور میرے درمیان طے ہو گیا کہ 8 سال میں نے پورے کرنے ہیں، اگر میں اوپر والے کروں نہ کروں وہ میری مرضی ہے۔ 8 سال کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے علاقے کی طرف جا سکتا ہوں، یہ طے ہو گیا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کا گواہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال پورے کر دیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور ایک یہ بھی بات سمجھ آئی، اب میرا مضمون تو نہیں، تھوڑا سا اشارہ کر دو کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بندہ مومن صحیح ہے، صحت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، دینداری کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس کو اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کرتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ ایک اچھا سلجھا ہوا لڑکا کوئی آدمی دیکھتا ہے اپنی لڑکی کے لیے انتخاب کرتا ہے تو وہ خود اس کو کہہ دیتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اور صحابہ اکرام کی حالات ہم پڑھتے ہیں نا تو غیور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خنیح بن حذافہ، یہ بدری صحابہ میں سے یہ فوت ہو گئے،
ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کی شادی ہوئی تھی. حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر غیور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. عثمان، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، لہذا اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، رشتہ کر لیں. اب ان کی غیرت میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا. چند دن گزرے، ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ اب ان دنوں میں میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، میرا دل نہیں چاہتا، برحال میں نہیں کرنا چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی ملال نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹی بیوہ ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں. اب یہ پیشکش ہو رہی ہے. چند دن گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہو گیا. اب لڑکوں کے والدین رشتہ مانگتے ہوئے لڑکی والے سے ڈرتے ہیں، اگر انکار ہو گیا تو ہماری بےزتی ہو جائے گی، اور بیٹی والا پیشکش کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ شاید وہ انکار کر دیں. بھئی انکار کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر دینداری ہے ٹھیک ہے، کیونکہ شادی کی جاتی ہے کسی سے دینداری کی بنا پہ کی جاتی ہے، عقل شکل کی طرف سے کی جاتی ہے، مال کی طرف سے کی جاتی ہے، حسب نسب کی طرف سے کی جاتی ہے. سب سے پسندیدہ ہے کہ دین ہے، اگر دینداری ہے تو سب کچھ ہی ہے، دوسری چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے، اگر دینداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر دینداری نہیں تو حسب نسب کا کوئی فائدہ نہیں، مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں، خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں. اگر دینداری ہے تو یہ چیزیں ہوں گی تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا سیدھا. بہرحال یہ میں نے ایک ضمناً بات کر دی. میں بات کر رہا تھا کہ مزدوروں سے مزدوری طے کر لینی چاہیے، تو یہ قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کام کے اوقات میں مزدور سے مزدوری لی جائے، کام لیا جائے. یہ نہیں ہے کہ رات دن اس کو گدھا بنایا ہوا ہے، 8 گھنٹے اس کو دیتے ہیں، دکان پہ وہ کام کرتا ہے، رات کو بھی کام کر رہا ہے، دن کو بھی کر رہا ہے، 24 گھنٹے کا وہ ملازم ہے، تنخواہ اس کی 8 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کا ملازم ہے. یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہاں کام لے لیکن اس کو ایکسٹرا پیسے دیں. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا ہے، کمانے کا وقت بنایا ہے، رات کو سونے کا وقت بنایا ہے. رات کو سونا چاہیے، دن کو کمانا چاہیے. اللہ برکتیں دینے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزدور کو اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اضافی بھی کچھ دیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مزدور کھانا بناتا ہے، کھانا بنا کر جب مالک کے پاس لاتا ہے تو مالک کو چاہیے فَلْيُقِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لے اور کھائے اس کے ساتھ. اگر کھانا کم ہے تو پھر کم از کم 1 لقمہ 2 لقمے اس کے ہاتھ پہ رکھ دے تاکہ وہ خوش ہو جائے. گرمی میں اس نے کھانا بنایا ہے، آگ پہ اس نے کھانا بنایا ہے، اس وقت تو دھواں تھا. آپ بھی ایسے طبیعتیں ایسے ہیں نا ذرا نخرے والی، تو یہ گیس اس پہ بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. تکلیف تو اس وقت بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، اس کا حوصلہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہو. پھر غلطی ہونا ہر آدمی سے ہوتا ہے، کوئی آدمی غلطی سے مبرہ نہیں. میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، ہم میں سے سب بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے داخل شامل ہوں. ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے گناہوں پہ اللہ پردہ پوشی کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے گناہ عیاں ہو جاتے ہیں، معاشرے میں ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں. جن کے گناہوں پہ اللہ نے پردہ پوشی کر دی ہے وہ چودھری مت بنے، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں اگر ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی کر دی تو مجھے امید ہے کہ کل کو بھی اللہ ایسے ہی کر دے گا. کل کے لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اس کو زج کرنا، دلیل کرنا، آخری درجے پہ پہنچا دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ میرا غلام کا معاف عن الخادم، اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے نوکر کو ایک دن میں کتنی دفعہ معاف فرماؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نے دوبارہ کہا کم عفو عن الخادم، میں اپنے
अपने खादिम को कितनी दफा माफ फरमाऊं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, हर दिन में 70 दफा उसको माफ किया कर। यानी आपका कहना क्या कि वो इंसान होने के नाते वो मनफी सोचने वाला नहीं है, काम को खराब करने वाला नहीं है, तेरे काम को बर्बाद करने वाला नहीं है, उससे बार बार गलती हो जाती है, उसको माफ किया, 70 दफा उसको माफ किया का क्या मतलब? उसको माफ करते रहा करो। जैसे नहीं हम कहते मैंने 70 दफा समझाया, इसको समझ नहीं आई, तो क्या मतलब? आपने फरमाया कसरत से उसको माफ फरमाते रहो, तुम इनको माफ फरमाओगे, मालिकुल मुल्क तुम्हें माफ। अल्लाहु अकबर। फिर ऐसे ही शायद ये हमारा मुशाहिदा बसों का हम गौर करें तो होता है, खाते पीते लोग लाखों वाले करोड़ों वाले अगर अपने दोस्त को कहते हैं यार मुझे 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, इनकार नहीं करता, जो फौरन चेक काट दिया तो कैश करवा लो भी, हाँ मैं आपको कैश दे देता हूं। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, गरीब, इनको कोई उधार भी नहीं देता। जब उधार नहीं देता ये मजबूर होते हैं मुआशरे में, अपने चूल्हे को चलाने के लिए बस औकात इनको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। शायद हम इनके साथ बैठे, इनकी हाँ में हाँ मिलाएं तो इनके हालात से टोल गए तो हमें पता चलेगा। इस लिहाज से नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतुल अजीरा अजरा कबला यजिफारा को, कि मजदूर को उसके पसीना खुश्क होने से पहले पहले मजदूरी दे दो। ये क़यामत तक के लिए एक उसूल चलना था। वो वडेरे और चौधरियों को ये कहा कि वडेरापन चौधरीपन ये आड़े ना आए, इसका चूल्हा चलता रहे, परेशान ना हो। और कुरान ने भी यही कहा है वला तबखसुन नासा शियाअहुम। और फिर नबी मोहतरम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, कल क़यामत के दिन अल्लाह मालिकुल मुल्क, जैसा कि ये सही बुखारी शरीफ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि 3 आदमियों की तरफ से मैं झगड़ा करूंगा, 3 आदमियों के खिलाफ। उनमें से हमारी मजमून के साथ ताल्लुक रखने वाली बात है वरजुलन इस्तअजरा अजीरन फस्तौफा मिनहु वलम युति अजरहु, कि एक आदमी ने मुलाजम रखा, मजदूर रखा, नौकर रखा, दिहाड़ी पे रखा, उससे काम तो पूरा ले लिया लेकिन उसकी मजदूरी नहीं दी। इसके खिलाफ अल्लाह मालिकुल मुल्क कल क़यामत के दिन झगड़ा करेंगे। ऐ चौधरी है, वडेरे है, काम करवाने वाले, इससे तूने ये जुल्म और ज्यादती की थी। और जिसके खिलाफ अल्लाह झगड़ा करेंगे उसके पल्ले क्या रहेगा? अल्लाह अकबर। इसके साथ साथ मजदूरों को इनाम भी देते रहना चाहिए, ये भी हमें दलाइल मिलते हैं। और फिर आखिरी बस बात करके ख़त्म करूं मुख्तसर से, मजदूरी कितनी भी ज़्यादा बन जाए खंदा पेशानी से देनी चाहिए, खुशी से देनी चाहिए, ये नहीं देना चाहिए ये तो ऐसे गरीब का तो है, इसकी 50,000 रुपया इतने दिन में बन गई है तो तुझे क्या तकलीफ है? जो कमिटमेंट हुई थी उसने काम किया पूरा, जी काम किया, और कोई रखता तो उसको भी तो तू देता ना। इसकी गुर्बत आड़े आ गई है, इसका और कोई चीज आड़े आ रही है ना। जैसे कि अगर कोई आदमी खुले दिल से खंदा पेशानी से मजदूरों की मजदूरी देता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनियावी जिंदगी में भी आसानियां फरमा देता है। इसकी कई एक मिसालें मिलती हैं मुख्तसर से कि आपको हदीस बुखारी शरीफ की आपने पढ़ी सुनी होगी। वो 3 आदमी जो चले थे, बारिश औले में फंस गए थे और पहाड़ की गार में चले गए तो ऊपर से लुढ़कता हुआ पत्थर आ गया था। अब ना कोई हवा आ रही थी, ना रोशनी आ रही थी, ना कुछ देख रहे थे। सांस खत्म तो चानस भी खत्म। क्या करते? उधर पैसे काम आते, कोई और चीज काम आती थी? कुछ भी नहीं। ना रिश्तेदार जिनके लिए हलाल हराम जमा करता रहा, ना कोई मालो दौलत, कौन सी काम है? उन्होंने सोचा अब कुछ नहीं है, अल्लाह ताला से अपने नेक अमाल का वास्ता देकर दुआ करें। तो पहला कहते हैं कि अल्लाह मैंने मजदूर रखे थे, एक मजदूर को मैंने एक फर्क यानी एक ऐसा बर्तन टोपा कि जिसके अंदर 7.5 किलोग्राम पानी आ सके। तो ये एक जो था ना बर्तन, एक फर्क 7.5 किलोग्राम का, कहा था कि ये भरकर मैंने तुझे चावल का देना है, ये मेरा काम कर दो। उसने काम कर दिया, उसने थोड़ा सा कम दिया या जैसे किया, नाराज हो गया, छोड़कर चला गया। अरसा दराज गुजर गया, इस बंदा मुजाहिद ने क्या किया, उस फर्क चावलों के ना
اس نے جناب زراعت پیشہ شروع کر دیا، زراعت کی، کھیتی باڑی کی، اللہ نے برکت دی۔ اس کے بعد اس نے گائے اور بیل خرید لیے، مال ہو گئے، ڈھول ڈنگر ریوڑ بن گیا، عرصہ دراز بیت گیا، کئی سالوں کے بعد یہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندے میں نے فلاں سال تیری مزدوری کی تھی، ایک فرق چاول کی قیمت مجھے چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ جتنے یہ نا ڈھول ڈنگر ہے نا یہ سارے کے سارے تیرے لے جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے مزدوری مانگتا ہوں، تو مجھے مذاق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں واللہ باللہ تاللہ یہ تیرا سب کو لے جا۔ تفصیل بتا دی کہ میں نے ایک فرق کے ساتھ یہ کیا تھا، چاولوں کا زراعت کی تھی، میں نے ڈھول ڈنگر خرید لیے، یہ بیل یہ گائے یہ سب کچھ تیرا۔ وہ اللہ کا بندہ سارے ڈھول ڈنگر لے گیا، ایک بھی نہ چھوڑا۔ اس نے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں، تیور بھی نہیں بدلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کیا تھا من خشیتک ففرج عنا، اللہ یہ تیرے ڈر سے میں نے کیا تھا، ورنہ میں تو کھا سکتا تھا، تیرے ڈر سے کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ففرج عنا، کہ اللہ یہ چٹان کو ہم سے پیچھے کر دے۔ وہ چٹان تھوڑی سی پیچھے ہو گئی، آسمان دیکھتے ہیں۔ نیکیوں کے بڑے کام ہے، نیکیاں بڑی برکت ہے اس میں، نیکیوں میں بڑی ہے نا کامیابی ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، مجھے کسی نے بتایا، دور چلا گیا درختوں کے پتے لینے کے لیے، عام روٹین سے مقابلہ لیٹ ہو گیا، بوڑھے والدین سو گئے، دودھ دھویا، ہاتھ میں رکھا، حالانکہ دوسرے گھر کے حصے میں میری بیوی اور بچے بھوکے تھے، میں نے ان کو نہیں پلایا، میں پلاتا بھی نہیں تھا، پہلے والدین کو دیتا تھا۔ یہ سو گئے، بڑھاپے کی نیند ہے، اٹھاؤں گا کیا پاؤں گا، یہ بے آرام ہو جائیں گے۔ صبح ہو گئی، میں نے پیالے ہاتھ میں دودھ کے رکھے، والدین اٹھے، ان کو میں نے پیش کیا۔ اللہ یہ میری نیکی اگر تجھے پسند ہے تو اللہ اس پہاڑ کی غار سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پہاڑ اور لڑک گیا جیسے اللہ مالک الملک کا حکم ہوتا۔ تیسرے نے کیا کیا کہ اللہ میری چچا ذات تھی، اسے میں منہ کالا کرنا چاہتا تھا، قحط میں پھنس گئی، میرے پاس پیسے تھے، 100 دینار طے ہوا کہ میں تو اسے بغیرتی کروں گا، بغیرتی کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، 100 دینار پہ۔ اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ مہر کو بغیر حق کے نہ تو توڑ نہ کھول، تیرا حق نہیں۔ کہ مجھے لرزہ طاری ہو گیا، میں چھوڑ گیا، میں نے کہا یہ 100 دینار بھی تیرا ہے، اپنی عزت اور ناموس بھی بچا کر چلی جا، اللہ یہ اگر نیکی تجھے پسند ہے تو اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ یکا یک پہاڑ پیچھے ہو جاتا ہے، وہ نکلتے ہیں آرام سے اپنے سفر کو۔ خلاصہ کیا نکلا کہ مزدوروں کی مزدوری دینے سے، خندہ پیشانی سے، خوشی سے اللہ تعالیٰ سانس ہے تو چانس ہے، سانس نہیں تو ان کو چانس دیا۔ کیوں دیا؟ کہ ان کی نیکی کام آ گئی۔ اس لحاظ سے اس معاشرے میں خندہ پیشانی سے بڑے برے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حالات ہیں، خصوصاً جو بالکل بیچارے لو طبقے کے ہیں کہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ حالات دیکھیں آگے پیچھے دائیں بائیں، اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑی سی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں، اللہ تمہارے گھروں کو بھی چلائے گا، ان کو بھی چلائے گا۔ سفید لوگوں کی سفید پوشی جو ہے نا، اس کو غلط کام پہ مجبور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بھی بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں آجر اور اجیر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا